جی کیا بولنا ہے؟ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی ہاں ہاں غزوہ ہند والی. آپ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میری امت کے دو گروہ جہنم کی آگ سے بری ہے. پہلا جو غزوہ ہند کے خلاف جہاد کرے اور دوسرا جو مریم علیہ السلام کے ساتھ رہے. تو بھائی جان مجھے یہ جاننا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا پھر ضعیف ہے. ہاں اس میں جو شاید یہ حدیث کے الفاظ ہے نا غزوہ ہند والی یا ہند میں غزوہ ہوگا تو اس میں کوئی حدیث صحیح ہے، لیکن وہ کالے لباس والی کہ وہ کالے لباس والے ہوں گے وہ کریں گے، وہ روایت ضعیف ہے. ہیلو، ہاں بھائی جان. جو کالے لباس والی ہے نا، ہیلو، ہاں بھائی جان آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ارے آپ کو آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی آ رہی ہے بھائی جان. جو کالے لباس والی ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. جی اور بھائی ہاں. اس میں جو الفاظ ثابت ہے شاید سب وہی والے ہیں کہ ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، یہ شاید ثابت ہے. جی باقی دیکھنا پڑے گا، اس سے کوئی مکمل تو ابھی تک مطلب تحقیق پڑھنے میں آئی نہیں ہے، لیکن وہ ضعیف ہے کنفرم کالے لباس والی. ہاں وہ تو کالے لباس والی تو ضعیف ہے، لیکن جو میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سننا ہے نا ہاں وہ ایک پاکستانی عالم کی تقریر میں نے سنی تھی. ہاں ہاں ہے نا، روایتیں ہیں اس میں، تحقیق شدہ ہے نہیں ہے وہ دیکھنا پڑے گا، تحقیق آتی رہتی ہے. تو وہ کیا بول رہے تھے؟ بھائی جان اور وہ عالم کون تھے پہلے تو یہ پتا کرنا پڑے گا، عالم ہے کون سے مسلک سے؟ اہل حدیث کے عالم تھے. ہاں اس لیے تو میں نے اتنی تحقیق کی، آپ کا نمبر ہاں نہیں، غزوہ ہند کا تعلق سے ہے. امام مہندی جب آئیں گے تو غزوہ ہند کا بھی ہے مسئلہ اس میں ہے، تو اس میں بھی مکمل تو معلوم نہیں ہے. ان کی تقریر میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ مسند احمد کی کتاب میں ہے یہ روایت. ہاں روایتیں تو ہے نا، کتابوں میں ہی ہے تبھی تو ہے. ہاں جی مطلب وہ تھوڑی جہادی تقسیم رکھتے انہوں نے تقسیم ایسی کری تھی. نہیں جب امام مہندی آئیں گے نا تب تو بہت سارے علاقے فتح ہوں گے، رشیا تک فتح ہوگا، یہ بھی فتح ہوگا، تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. اور وہ حدیث ہے شاید کہ ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. تو اس کی بنا پر یہ بھی شاید بات ڈالے ہوئے عالم نے کہ ہاں غزوہ ہند ہوگا وہ تو امام مہندی کے ٹائم تو ہوگا ہی نا، وہ تو رشیا تک پر بات جائے گی تو ادھر سے ہی گزریں گے نا. ہاں لیکن انہوں نے جو تقریر کری تھی نا ان کا نام سیف اللہ مجور. ہاں تو ہوں گے نا، تو مسئلہ کیا ہے اس میں؟ مسئلہ میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی جان کہ انہوں نے پوری جہادی تقسیم کو لے کر یہ روایت پڑھی تھی. کس کی؟ مطلب جیسے کہ جہاد کو دعوت دیتے ہوئے. ہاں وہ کیے ہوں گے نا، لیکن اس سے ابھی کوئی گروہ کو مانا ہے کیا اس سے؟ نہیں. ہاں تو وہ امام مہندی کے ٹائم ہوگا تو اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. شاید اختلاف تو یہ ہے کہ ابھی امام مہندی آئی کہ نہیں، اور ابھی ہو رہا ہے جو وہ ہے کہ نہیں. مسئلہ یہ آئے گا کہ ابھی جو ہو رہا ہے وہ ہے کہ نہیں. مطلب یہ غزوہ آپ میری بات سمجھے نہیں بھائی جان، میں دوہراتا ہوں میری بات. ارے میں سمجھ گیا آپ کی بات. آپ یہ ابھی مسئلہ کیا آ رہا ہے معلوم؟ امام مہندی کے وقت ہوگا، اس کا کسی کا اختلاف نہیں ہے. امام مہندی آئیں گے تو سبھی مانتے ہیں، قادیانی بھی مانتے ہیں، ہے نا. اب امام مہندی آ گئے یا آئیں گے اس پر جھگڑا ہے نا. امام قادیانی بولتے کہ آ گئے، ان کا جو قادیانی تھا وہ امام مہندی ہی تھا، وہ عیسائی تھا، سمجھے. ہم بول رہے نہیں آئے ہیں. ابھی بعض لوگ کالے لباس والے جو منہ چھپا کے دھوکہ دیتے ہیں نا جہاد کے نام پر، منہ چھپا لیتے ہیں. یہ کوئی اسلام میں نے منہ چھپانے سے کہا ہے کیا؟ تو یہ سب آتنکوادی ہوتے ہیں. اور کالے لباس والی وہ ضعیف حدیث سے اٹھا کے اپنے آپ کو وہ لشکر بتاتے ہیں غزوہ ہند پر عمل کرنے والا، مسلمانوں کو بھڑکاتے ہیں، لوگوں کو لڑاتے ہیں، ماحول خراب کرتے ہیں. تو وہ مسئلہ ہے. امام مہندی کے وقت ہوگا، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے نا.
میں یہی جاننا چاہتا تھا بھائی جان آپ سے. جی جی جی. یہ وہ جو جہاد کی اور بلاتے ہیں نوجوانوں کو. ہاں یہ اصل میں دیکھو پہلی بات تو جب آپ نماز پڑھتے تو منہ ڈھکتے ہو کیا؟ حج کرتے تو منہ ڈھکتے ہو کیا؟ آج مسلمانوں پر حملے نہیں ہو رہے کیا؟ مسجدوں پہ حملے نہیں ہو رہے کیا؟ حاجیوں پر حملے نہیں ہو رہے کیا؟ تو مسلمان کو عبادت کرنے جاتا ہے تو منہ چھپا کے جاتا ہے آج بھی. نہیں تو جہاد جیسی عظیم عبادت تم کرو تو منہ کا کو چھپا رہے ہو؟ مطلب پتہ چل رہا ہے تو سیدھے سیدھے کہ یہ شیعہ رافضی اخوانی یہودیوں کے ایجنٹ کار ہیں تبھی تو منہ چھپا رہے. امام مہندی آئیں گے جہاد ہوگا تو کیا منہ چھپا کے ہوگا؟ کیا ہم کہیں تقریر کرتے ہیں تو منہ چھپا کے کرتے ہیں؟ تو جہاد جیسی عظیم عبادت کر رہا ہے آدمی منہ چھپا رہا ہے تو اس کا مطلب سازش ہے. یہ یہودی لڑ رہے ہیں. مطلب بھائی جان جہاد کس حال میں کرنا چاہیے بھائی جان؟ بھائی جہاد جس حال میں نہیں. جہاد اصل میں جہاد کے پہلے لغوی معنی سمجھو. کوشش کرنے کو جہاد کہتے ہیں ہے نا. مطلب ابھی میں کوئی برا کام روک رہا ہوں تو جہاد کہتے ہیں کوشش کرنے کو. اب سب سے افضل جہاد جو ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. اب تم توحید تو بیان کر نہیں رہے ہو, تم لوگوں کو اللہ کا دین بتا نہیں رہے ہو, لوگ اللہ کے دین سے توحید سے محروم ہیں. اب تم ان کو دین نہیں بتاؤ گے اور پھر ڈائریکٹ جہاد کرنے کھڑے ہو جاؤ گے تو اسلام کے تعلق سے تو غلط فہمیوں کا شکار ہو جائیں گے نا. اسلام کو تو آتنکواد وہ سمجھ لیں گے نا. بھائی کون سا مذہب ہے جس میں مارا پیٹی کو جائز نہیں کہا گیا ہے؟ جیسے اپن سمجھ لیں آج ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان کی پولیس اور آرمی نہیں ہے تو وہ چور کو پکڑ کے پیٹتی نہیں ہے, قاتل کو پکڑ کے پیٹتی نہیں ہے, پیٹتی ہے نا. تو ہم اسے کبھی آتنکواد کہتے ہیں نہیں, کیونکہ ہمیں قانون معلوم ہے کہ بھائی چوری کرنے پہ یہ سزا ہے اور یہ غلط نہیں ہے, مرڈر کرنے پر یہ ہے یہ غلط نہیں ہے. تو ایسے ہی اسلام کا قانون, اسلام کی تعلیمات لوگوں کو پہلے بتانا پڑے گی, انہیں سمجھانا پڑے گا اور پھر اس کے بعد اسلامی سزاؤں کو نافذ کیا جاتا ہے. وہ ساری مطلب وہ پریکٹیکلی چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاگل و سری کا ہتھیار اٹھائے نکل گئے. تو یہ تو خود بھی ہلاک ہوں گے اور اسلامی تعلیمات کو بھی بدنام کرتا ہے آدمی. ایک چیز سمجھ میں آ گئی. اب دوسری چیز سمجھو کہ جہاد فرض العین ہوتا ہے, فرض کفایہ ہوتا ہے. لوگوں کو یہ قاعدے نہیں معلوم کہ فرض عین کب ہوتا ہے, فرض کفایہ کب ہوتا ہے. اب وہ جو کر رہے ہیں نا, جو لوگ بولتے ہیں نا ہم جہاد کر رہے ہیں ہے نا, اس سے پوچھو کہ تو فرض عین کر رہے کہ فرض کفایہ کر رہے ہیں, تو اس کو خود نہیں معلوم ہوگا کیونکہ انہیں توحید سیکھا ہی نہیں, اس نے توحید سمجھا ہی نہیں, اس نے لوگوں کو نہیں سمجھایا. تو اسے فرض عین فرض کفایہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ نبی کی سیرت صحابہ کی سیرت کیسے سمجھ میں آئے گی کہ نبی نے فرض کفایہ کب کیے, فرض عین کب کیے؟ فرض عین تب ہوتا ہے جب آدمی کمزور رہتا ہے اور وہ دفاع کرتا ہے اپنا. جیسے مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا دفاع کیا تو تمام صحابہ سب کود گئے, عورتیں بچے سب کود گئے, مدینہ کو گھیر لیے چاروں طرف سے تو مدینہ کے دفاع میں. لیکن فرض کفایہ تب ہوتا ہے کہ جب پورا ایریا نہیں جاتا, بلکہ فتح مکہ کرنے گئے تو کچھ لوگوں کو ساتھ میں لے گئے. پورے عالم اسلام کے لوگوں کو لے گئے تھے کیا؟ نہیں, جو اس لائق ہوتے ہیں لڑنے کے لائق. بیمار کو لے آؤ گے کیا جنگ میں؟ بچے کو لے جاؤ گے کیا؟ عورت کو لے جاؤ گے کیا؟ بڈھے کو لے جاؤ گے کیا؟ مریض کو لے جاؤ گے کیا؟ تو فرض کفایہ فرض عین کے طریقے ہوتے ہیں. اب فرض کفایہ کرنے کا بھی یہ طریقہ ہے کہ بھائی تم جس سے لڑ رہے ہو اس کی طاقت کا تمہیں اندازہ بھی ہے, سمجھ رہے ہو آپ؟ اندازہ نہیں ہوگا. جیسے آپ سمجھیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے جہاد کیے اس میں جہاد کرنے میں بھی ہمیں انسانیت کا خیال رکھنا ہے. اسلام کی تعلیمات اتنی پیاری ہے کہ کم سے کم نقصان ہو انسانوں کا, جانوروں کا, فصلوں کا, انسانی جانوں کا. اس لیے نبی نے کم سے کم 100 کم و بیش 100 لڑائیاں لڑی اپنی زندگی میں. کتنے لوگ قتل ہوئے یا شہید ہوئے؟ بہت معمولی ہے نا. تو یہ اسلامی تعلیمات توحید کی دعوت کا نتیجہ تھا کہ انسان, انسانیت, انسانوں کے مال و اسباب, فصلوں کا سب کی کو بچایا گیا ہے. بلکہ فتح مکہ تو ایسا ہو کہ جنگ لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی. یعنی تم اتنی طاقت بنا لو کہ تمہاری طاقت کو دیکھ کر ہی باطل لڑ جائے اور لڑنے کی نوبت نہ آئے تو انسانی جانیں بچ جاتی ہے. جسے فرض کفایہ کے وقت یہ اصول کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. جیسے امریکہ, اب امریکہ پہ تم حملہ کر رہے ہو, اب وہ دنیا کا سپر پاور, اس کے بعد دنیا کی عظیم ٹیکنالوجی, اس کے بعد نیوکلیئر, پتہ نہیں کیا کیا ہتھیار ہیں,
اور تمہارے پاس مارنے کے لیے صحیح بندوق بھی نہیں ہے تو تم اس سے جا کر لڑو گے تو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو. یہ فرض کفایہ کرنا نہیں ہے, یہ بیوقوفی ہے. کیا ہے؟ بیوقوفی ہوگی. یہ کسی کے ساتھ بھی سامنے جو تمہارا دشمن ہے, میں نے ایک مثال دیا تھا امریکہ کی, تمہارے سامنے کوئی بھی دشمن ہے, اس کی طاقت تم سے 10 گنا زیادہ ہے اور تم اس سے ٹکرا رہے ہو, تو عقل مندی تھوڑی, اللہ کے نبی نے تھوڑی تعلیم دی. حضرت عمر نہیں کہتے تھے اللہ کے نبی ہم حق پہ ہیں, بولے ہاں, تو پھر ہم ان سے لڑتے کیوں نہیں, چلو ابھی لڑیں گے. اللہ کے نبی روک دیا کرتے تھے, نہیں عمر ابھی وقت نہیں آیا. اگر اسی ٹائم حضرت عمر ساتھ میں ہے میرے اور بہت ڈیرنگ ہیں اور بہت بہادر ہیں اور میں ابھی ان کو ٹھوک پیٹ سکتا ہوں اور ان کو, تو کیا ہوتا, نقصان اٹھا لیتے. آج جو مسئلہ ہو رہا ہے آج وہ یہی ہو رہا ہے کہ لوگوں کو کفایہ فرض ہیں, اسلامی تعلیمات توحید کچھ نہیں سمجھتی, بس جذبات سمجھتے. جذبات سے تھوڑی چلتا بھائی, جذبات سے آدمی صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے, اپنے کو بدنام کرتا ہے, اسلام کو, اسلامی تعلیمات مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے. اور یہ کچھ نوجوان ہوتے ہیں اپنے جذباتی ہوتے ہیں اور ان کو شیعہ رافضی ایسے ہی جہاد کی آیتیں اور یہ بتا کر ورغلا دیتے, بھڑکا دیتے, کہتو بند کی صحبتیں جھیلتے ہیں, ساری زندگی پریشان ہوتے ہیں. تو پہلے فرض کفایہ کی حالت میں آؤ تب فرض کفایہ کرو. ابھی تم فرض کفایہ میں نہیں ہو تو فرض عین میں ہو, کمزور ہو, ہے نا, تو اپنے ایریے میں رہو, اپنے آپ کے دفاع کرو. اتنا تو کر سکتے نا, وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے, وہاں تو پٹ جاتے. وہاں پٹ رہے, ہاں وہاں کرنا چاہیے تو وہاں نہیں کر رہے. اور خواب کیا دیکھ رہے ہیں, میدان جنگ میں جا کے لڑیں گے. تو یہ ہے اصل میں مطلب جذبات. ہاں, وہ نوجوان لوگوں کو بھڑکا کے مطلب جہالت کی یہ اصل میں علم و تعلیم نہیں ہے, جہالت ہے. اس کا فائدہ شیعہ رافضی اٹھاتے ہیں. اور دیکھو ابھی فرانس کا جو مسئلہ چل رہا ہے نا, یہ فرانس ہی وہ کتے کا پیشاب ہے جس نے خمینی کو کھڑا کیا, شیعہ رافضیوں کو کھڑا کیا, انہیں پاورفل کیا ہے. یہ ایران میں جو انقلاب لایا تھا نا خمینی کو لا کر, یہ لانے والا فرانسی ہے, پالنے والا شیعہ رافضیوں کو فرانسی ہے نا. لیکن بھوکتا کس کے خلاف ہے؟ کبھی شیعوں کے خلاف بھوک رہا ہے نہیں, کبھی اسلام کے خلاف بھوک رہا ہے. آج اگر اس نے نبی کی توہین کی اور کسی نے اس کو مارا تو اس نے یہ بولا کہ شیعہ آتنکوادی ہوتے ہیں؟ نہیں, کوئی اس طرف دھیان ہی نہیں دے رہا ہے کہ آخر یہ شیعوں کو سب سکھانے والا ہے کون. یہ فرانس کو سکھانے والا ہے کون؟ یہ شیعہ ہے, رافضی ہے, یہ خمینی ہے. انہوں نے اسلام کی سب ضعیف اور جھوٹی روایتوں سے اٹھا کر صحابہ کے تعلق سے, ائمہ کے تعلق سے, اسلام کے تعلق سے لوگوں میں بدگمانیاں پھیلائی اور ان کو مثال دی کہ دیکھو ہم خود ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں, یہ ہمارے اہل بیت کے دشمن ہیں. تو ان کو یہ سب سکھائے انہوں نے, جو کافروں کو تھوڑی معلوم تھی یہ سب باتیں. اسلام کا ایک مسک چہرہ انہوں نے جھوٹی روایت, ضعیف روایتوں سے شیعوں نے پھیلایا ہے, دنیا میں بدنام کیا ہے. تو آج گستاخیاں ہونے کی اصل وجہ یہ فتین ہے, ان فتنوں کا رد ہونا چاہیے. اور آج مسلمانوں کو پھنسانے, لڑانے, مرانے, میدان جنگ میں لے جا کے قید و بند کی صحبتیں جھلانے میں انہی شیعہ رافضیوں کا ہاتھ ہوتا ہے. یہی یہ سب منہ ڈھک کر آتے ہیں. اس سے اسلام مسلمانوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے جو قائد لیڈر ہوتے ہیں نا, یہ سب انہی کے ایجنٹ ہوتے ہیں. ہاں, ان کی جذباتی باتوں میں آ کے, تقریروں میں آ کے اپنے جو بھولے بھالے مسلمان ہو جاتے ہیں نا, یہ سب بیوقوفی اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ہاں, علم نہیں ہوتا نا. دیکھیے سب سے پہلے اسی لیے توحید کی اہمیت ہے. توحید کی اہمیت, توحید کے تقاضے, توحید کے نقصانات, اگر نہیں اپنا عمل کریں گے تو کیا ہوگا, یہ سب سیکھنا سمجھنا بے حد ضروری ہے. بھائی جان اگر جہاد کرنا ہو تو توحید کے لیے حق ہے نا. توحید, ارے بھائی اسلام کی اصل دعوت کلمہ توحید ہے. جو بھی کام کیا جائے گا اس کلمے کے لیے کیا جائے گا, ذاتیت کے لیے نہیں کیا جائے گا. ہمارے ملک پہ حملہ کر دیا تو یہ تمہارے ملک کا مسئلہ ہے, فرض عین ہے تم اپنے ملک کا دفاع کرو. یہ سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن جو بھی اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے وہ کیا دی ہے, لا الہ کے لیے ہر کام ہوگا. لوگوں نے لا الہ کو چھوڑ دیا, باقی سب کے لیے کر رہے ہیں, اپنے مسلک کے لیے کر رہے ہیں, اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. کلمے کے لیے کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے. اب فرانس کو کلمہ بتائے کون؟ جب تم نے توحید کی دعوت نہیں دو گے تو پھر وہ تمہارے دشمن نہیں بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو جب تم توحید کو چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو تم پہ مسلط ہی کرے گا نا.
جی بے شک. سمجھے؟ ہاں تو اس کو چھوڑ کے دوسرے راستوں کو اپنا کوئی بھی صرف فرانس ہی نہیں، کوئی بھی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بچے پیدا کرنے کے لیے تھوڑی بھیجا ہے. جی بلکہ انبیاء کا مشن ہے کلمہ توحید، لوگوں کو دین بتانا ہے. وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کا بھلا سوچنا ہے، انہیں جہنم سے روکنا ہے، ان کی بھی آخرت کی فکر کرنا ہے اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ. ایسا تھوڑی کہ میں جنت میں چلوں تو جہنم میں جا، ایسا اسلام نے تعلیم دی کیا؟ نہیں. ہمارے نبی کفاروں کے لیے بھی کتنا درد رکھتے تھے سینے میں، مشرکوں کے لیے بھی، کو کیسے دین پہ عمل کرنے والے ہو جائیں، کیسے اسلام کی طرف آ جائیں، کیسے وہ جہنم سے بچ جائے، آنکھ سے بچ جائے. یہ درد ہوتا تو ان کے. ہمارے اس میں کیا نفرت ہے؟ درد کدھر ہے؟ ہمدردی کدھر ہے؟ ہم تو نفرتیں پھیلا رہے ہیں. تو اسلام نے یہ تعلیم دی کہ نفرتیں پھیلاؤ؟ نہیں. کسی بھی نام پہ، چاہے عبادت کا نام ہو، چاہے جہاد کا نام ہو. یہ سالے جاہل لوگ جہاد کو بھی بدنام کر رہے ہیں. اور بھائی جان ایک اور مسئلہ پوچھنا تھا. ہاں. ابھی جیسے ہم رکوع میں بیٹھ کر انگلی کو حرکت دیتے ہیں، ہاں یاد کرتے ہیں، ہاں. تو کچھ لوگ یہاں پر بریلوی ہیں. زور سے بولیے، آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی. یہاں جو قاعدے میں بیٹھ کے ہم انگلی کو حرکت دیتے ہیں نا، جی تو کچھ بریلوی ایسا بولتے ہیں کہ یہ عمل تو خاص نبی کا معجزہ ہے، یہ نبی نے ایک ہی بار کیا ہے. تو مولانا کی تقریر بھی ہے نقش بندی کی. کیا ہے وہ نبی کا معجزہ ہے؟ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے صحابہ پہ شیطان نے حملہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کی حرکت سے شیطان کو مارا، ایسا بولتے ہیں وہ لوگ. اور یہ احمد نقش بندی ہے نا، اس کی بھی تقریر ہمارے کو بار بار سناتے ہیں. تو مطلب بھائی جان اس میں کیا ہے، تھوڑی اس کی وجاہت کرتے ہیں. تو یہ تو بھائی دیکھو کیا ہوتا ہے نا کہ ایک جاہل کچھ بھی بک دے اور اس کا حوالہ آپ میرے سے پوچھو، کوئی کلمندی والی بات ہے. نبی کا وہ معجزہ تھا، یہ بات کسی صحابی نے بولا، کسی امام نے بولا، کسی محدث نے بولا، کسی مفسر نے بولا، کس نے بولا؟ نقش بندی جیسے شیعہ شرابی چھپے ہوئے بول دیں گے ان کی بات سے. پھر تو پوری نماز کو کسی معجزہ بول دے گا، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں بھائی. وہ تو نبی کا معجزہ تھا. کیا اچھا، یہ جو ایک انگلی اٹھا کر ایک دم جھٹکے سے رکھ دیتے، اس کی دلیل کی طرح ان کے پاس؟ یہ معجزہ نہیں ہوا. یعنی یہ شیطان کو دیکھو کہ اللہ کے نبی کا وہ عمل شیطان کو مارنے کے لیے تھا کہ جب تک آدمی تشہد میں انگلی ہلاتا رہتا ہے وہ شیطان کو ضرب پڑتی ہے. اب شیطان کو کہاں قبول ہوگا کہ اسے لوگ مارے؟ تو اپنی مار سے بچنے کے لیے اپنے ایجنٹوں کو لگائے گا نا. اب ان سے پوچھو کہ تم ایک بار اٹھا کے جو انگلی رکھ دیتے ہو تو یہ معجزہ کیوں اپنا لیتے ہو تم؟ یہ معجزہ نہیں ہوا. ہاں صحیح بات ہے بھائی جان آپ کی. تو یہ اصل میں شیطان ہے، من الجنتی والنار، انسانوں میں چھپے ہوئے شیطان. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ ایسے ہی شیطان کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتیں بھی تو ویسے ہی بنا دی ہے. وہ نقش بندی کی صورت سے دیکھ کر آپ کو نہیں لگتا کہ کتنی لعنتوں کے ٹوکرے برس رہے ہیں اس پر؟ لگتا نہیں آپ کو؟ زبان، انداز، کسی سے بھی وہ عالم اہل علم دکھتا ہے سوائے شیطان کے؟ لباس سے بھی ایکٹر ہی دکھتا ہے وہ مسخرہ. ہم اگر آڈیو میں ہنس دیتے ہیں تو یہ بدعتی بولتے ہیں، یہ ہنسنا کہاں جائز ہے. اور وہ بیانات میں بریلوی کتنا مسخرہ بند کرتا ہے، وہ کتنا مسخرہ بند کرتا ہے، جاہلوں کو دکھتا نہیں. انہیں سنجیدگی، تہذیب بریلویوں سے سب رخصت ہو چکی، کچھ بچا ہی نہیں ان کے پاس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشہد پڑھتے تھے تو تشہد کے شروع سے لے کر سلام تک انگلی سے حرکت دیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ تشہد دعا ہے اور آپ دعا انگلی کے اشارے سے دعا مانگا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ انگلی کے اشارے سے دعا مانگا کرتے تھے. اب تشہد پورا ہی دعا ہے، سلام خود دعا ہے. تو پوری دعا کر رہے ہیں تو پھر تم سب اشہد ان لا الہ پر انگلی کیوں اٹھا رہے؟ وہاں کے گواہی دے رہے. ارے وہ دعا ہے، پہلے اس کو معلوم ہی نہیں تشہد چیز ہے کہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. اس دعا کے ذریعے
اب اس کو حرکت سے ضرب پڑتی ہے. عبداللہ ابن عمر کی بات صریح روایت ہے کہ تمہاری انگلی کی حرکت شیطان کو لوہے کے ہتھوڑے سے زیادہ بھاری ضرب پڑتی ہے. تو وہ تو کہیں نہیں کہہ رہے کہ معجزہ ہے اور شیطان پر ضرب نہیں ہے. تو یہ اپنے عقل سے قرآن حدیث سمجھاتے ہیں. اور بھائی جان جو میلاد آتی ہے ہاں یہ ایک آیت قرآن شریف کی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 وہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ خوشی مناؤ. کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمت کی خوشی مناؤ. مطلب یہ توڑ مروڑ کے عید میلاد سے شیٹ کرنے جاتے ہیں بھائی جان. ہاں میں آپ کو ایک بہت اچھی مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں. وہ بیچاروں کے پاس کام کیسا ہے معلوم ہے کہ جب ان کے پاس ان کی بدعت ثابت نہیں ہوتی نا تو وہ جوڑ توڑ کرتے ہے نا. دیکھیے کہیں کا سر کہیں کی ٹانگ. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بس سمجھاتا ہوں. اصول کو ذہن میں بٹھا لیں گے آپ کو ان کی پوری کہانی سمجھ میں آ جائے گی. نصارہ کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید آیت نمبر 27 میں بیان کیا ہے. یہود عیسائی لوگوں کا عیسی علیہ السلام کے ساتھیوں کا کیا بیان کیا ہے کہ رہبانیت کو انہوں نے ایجاد کیا تھا. انہوں نے کیا ایجاد کیا تھا؟ رہبانیت کو. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بنا. اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا رہبانیت کو. یہ جو صوفیت ہوتی ہے نا, صوفیت جسے بولتے ہیں, یہ عیسائیوں نے ایجاد کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دیا اس پر. اللہ نے حکم نہیں دیا, انہوں نے ایک چیز کو ایجاد کی. کیا کی؟ ایجاد کی. جیسے جب انہوں نے ایجاد کی نا, نبی سے محبت کی علامت ایجاد کی, اور اجر کی نیت ہے نا, جب نبی سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر دے گا. تو یہاں دیکھیے, یہاں اسی بات بہت اچھے انداز میں سمجھنا اور سمجھایا جا سکتا ہے, اور یہ کافی ایک مسلمان کے سمجھنے کی کہ عیسائی یعنی عیسی علیہ السلام کے پیروکار صحابہ, عیسی علیہ السلام کو ماننے والے, اور بہت زیادہ ظلم سے زیادتی ہوئی اس زمانے میں. تو انہوں نے اس ظلم سے بچنے کا ایک طریقہ کیا نکالا. اب آپ پہ ظلم ہوگا, آپ کیا کرو گے بتاؤ؟ آپ کے گھر بار لوٹے جائیں, اس کو آگ لگائی جائے, آپ پر حملہ کیا جائے, آپ کے بیوی بچوں کو مارا جائے, تو آپ کیا کرو گے؟ جواب کریں گے, تھوڑا لڑیں گے, بھیڑیں گے, نہیں تو وہ ایریا چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو انہوں نے ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کیا کیا کہ ایریا چھوڑ کر جنگلوں میں رہنے لگے, پہاڑوں میں رہنے لگے, اور شادی بھی ایسے بچنے لگے تاکہ بچے ہی نہیں ہوں گے تو فیملی بڑھے گی نہیں, تو مسائل کھڑے نہیں ہوں گے دفاع کے, ہے نا. جیسے ابھی بچہ پیدا ہوگا تو بچے کو ڈلیوری کرنا ہے, عورت کی پریگنینسی کا خیال رکھنا ہے, اس کے لیے دائمہ ہونا, پھر سارے مسائل ہے نا ضرورت کی چیزوں کے. تو انہوں نے ظلم سے بچنے کے لیے, جبکہ وہ مجبور تھے, وہ خوشی سے نہیں کر رہے تھے, ان کے پاس ایک جواز تھا کہ ہم کیا کریں. اب اللہ تعالیٰ نے تھوڑی وہیں رہ کے مر جاؤ, جواز ہے نا, اللہ نے حکم نہیں دیا, لیکن انہوں نے یہ طریقہ کار ایجاد کیا کہ ہم ظلم سے بچ جائیں. اب جو لوگ اس ٹائم اخلاص کے ساتھ یہ عمل کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کا ان کو اجر دیا. اللہ نے حکم نہیں دیا تھا اس کا, لیکن بعد میں وہ رہبانیت بدکاری بن گئی. پھر رہبانیت نہیں رہی, لوگ رہبانیت اختیار کرنے کے بعد بھی چھپ کے سارے غلط کام کرنے لگے. تو پھر وہ ایک عالمی وبا بن گئی آج کے ٹائم میں. صوفی لوگ کیا کرتے ہیں, عیسائی لوگ کیا کرتے ہیں, ہم سب دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں. تو مجبور ہونے کے بعد انہوں نے عمل کیا, وہ عمل کو اللہ تعالیٰ نے جبکہ اجر دیا, اس کے باوجود بھی اتنی بڑی بدعت خرافات بن گئی. تو تمہارے پاس تو میلاد منانے کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے. کوئی مجبوری ہے کیا؟ نہیں. آج تم نے کر دیے. اب اس میلاد میں جو خرافاتیں ہو رہی ہے, جلسے جلوس کے نام پہ راستے روکے جا رہے ہیں. نبی نے نماز کے لیے بھی راستہ روکنے سے منع کیا, تم ریلی میں پورا شہر جام کر دے دو. ہاں, اس میں لوگ کیا کیا نشے کر کے آ رہے ہیں, ڈی جے بج رہے ہیں, بے حیائیاں ہو رہی ہے, عورتیں ڈانس کر رہی ہے, اور پھر وہ جھنڈیاں اس پہ نبی کے نام لکھے, ان کے کیک کاٹے جا رہے ہیں, اور اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا جاتا ہے. کتنی توہین, کتنی گستاخی ہے. بن گئی نا خرافات. تو تم وہاں خرافات مان رہے ہو عیسائیوں کی, کیا انہوں نے رہبانیت کے نام پہ خرافاتیں کر لی, تو یہاں کیوں نہیں مان رہے ہو؟ دونوں اللہ کے حکم کے بنا, دونوں اللہ کے حکم کے بنا. اب اس کے برے اثرات آ رہے تو چھوڑنا چاہیے نا. ہمیں تمہاری نبی سے محبت ہے پر شک نہیں ہے. ہم کوئی شک کر رہے ہیں؟
ہم کو بولتے کہ بریلوی نبی سے محبت نہیں کرتا، نہیں، بلکہ کیا بولتے ہیں ہم، نہیں بھائی دیوبندی سے زیادہ بریلوی محبت کرتا ہے، اور واقعی جاہل ہے، سچی محبت کرتا ہے. تو جب تمہاری محبت پہ کوئی شک ہی نہیں ہے تو پھر یہ ظاہر کرنے کا کیا معنی؟ مجبور تو تم ہو نہیں، لاچار تو تم ہو نہیں، کوئی تم پہ اشکال بھی نہیں ہے. تو اس پہلو سے ان کی پوری حرکت خرافات بدعت سمجھ میں آتی ہے. اتنا کافی ہے ایک مسلمان کو سمجھنے کے لیے کہ وہ قرآن حدیث سے بات نہیں سمجھے یا قرآن حدیث سے استدلال نہیں کرے، تو پھر اس سے بڑا ظالم جاہل کون ہوگا؟ ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں. امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کے. جی بھائی. چلیے، جی بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.